الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور نئے ہجری سال کی آمد کی مبارکباد۔ پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کی کال وصول کی جائیں گی اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس کے سوال بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دعا لازمن ہوگی۔ اس کے بعد پھر جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ندیم خان بول رہا ہوں۔ ندیم خان، میرا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ندیم میں کیا سوال ہیں آج؟ جی میرے دو سوال ہیں بھائی۔ ایک تو سوال میں نماز کا ہے، جیسے کہ ہم جیسے کوئی ہمارا واجبات چھوٹ جاتا ہے، پھر ہم سجدہ سب کرتے ہیں جی فرض نماز کے اندر، اور یا کوئی بھی نماز آپ نے بتایا تھا اس ٹائم پہ، لیکن اس میں میں نے ایک چیز سنا تھا اس میں، جیسے کہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، جیسے عصر کی نماز ہے، چار فرض ہیں اس میں، جب ہم تشہد میں بیٹھے احتیاط پڑھتے ہیں نا پہلے جی جو ہم احتیاط پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، میں نے اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں بتایا تھا کہ جیسے کہ آپ احتیاط پڑھتے ہیں، احتیاط کے بعد جیسے اگر آپ نے تھوڑا درود شریف اسٹارٹ کر دیا لیکن دوسری رکعت ہے اور پھر بعد میں کھڑے ہوئے آپ، اس کے بعد بھی آپ کو سجدہ سب کرنا پڑے گا، یہ ہے یا ایک تو اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے؟ یعنی آپ نے 4 رکعت کی نماز میں کتنی رکعت کے بعد 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھ گئے تھے اور اس میں آپ نے تشہد پورا پڑھ لیا، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور درود شریف پڑھنے پر بھی کسی نے فتویٰ دیا کہ نہیں اس پہ بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، یہ سوال ہے آپ کا بھائی؟ جی میرا سوال ہے، انہوں نے مطلب ابھی نہیں، مطلب یہ ایسا ہے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے کہ آپ درود شریف کے احتیاط کے بعد درود شریف تھوڑا سا ہی پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی، اتنا بھی تھوڑا 2-3 بول دیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ کی دوسری رکعت ہے، آپ کھڑے ہو گئے، تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں تھوڑا کنفیوز ہوں، اس میں بہت دنوں سے نا یہ مطلب پوچھنا زیادہ پوچھنی بات ہے والی چیز میں۔ نہیں انشاءاللہ بات ہو جائے گی، بہت آسان مسئلہ ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے بھائی؟ اور دوسرا سوال میرا ہے جیسے کہ ہم کسی کو قرض دے دیتے ہیں جی، وہ قرض ہمیں یہ بولتا ہے کہ ہم قرض واپس کریں گے، آپ کا دیتا ہے نہیں لیکن بولتا رہتا ہے واپس کریں گے واپس کریں گے۔ ایک تو اس کا یہ ہے کہ وہ اس کی زکات ہمیں دینی ہے، کیسے دینی ہے اس زکات، لیکن کیسے دینی ہے، کس طریقے سے دینی ہے، کب تک دے سکتے ہیں اس کو، ایک تو یہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ کام شروع کیا اپنا اور کام میں ہم اچھا کام ہو رہا ہے، کام ہو گیا، لیکن وہ پیمنٹ آ گئی، لیکن وہ آدمی پیمنٹ نہیں دے رہا، ہمارے کافی دن سے پیسہ رکھا ہوا ہے اس نے، بتا نہیں رہا ہو نہ کچھ دے رہا ہمیں پیسے واپس ہمارے، اور پیمنٹ آ چکی ہے وہ ہمارے کام میں جو ہم نے مل کے کام کیا، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کیا جی جی، تو اس کے بتا رہے کہ اس کی بھی زکات ہمیں دینی پڑے گی یا پیسہ آنے کے پاس دینی پڑے گی، کیسے دینی پڑے گی؟ اچھا، پیمنٹ کی منظوری آ گئی ہے لیکن پیمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی پیمنٹ میرے ہاتھ میں نہیں آ گئی، وہ اس کے پاس پیمنٹ ہے، وہ کر رہا ہے تھوڑا وہ آدمی جیسے۔ اچھا، تو جب تک وہ پیسے رکھے کب تک کی زکات ہے، کیا ہے، ایسا کچھ ہے؟ اور اس میں یعنی یہ حساب بعد میں ہوگا کہ اس میں آپ کے کتنا حصہ بنتا ہے اور ان کا کتنا حصہ ہے، اس طرح کے، اس کے بعد پھر آپ زکات ادا کریں گے نا؟ جی وہ پورا حساب ہوگا، کتنا پروفٹ ہے، کتنا لاس ہے، سب چیزیں انشاءاللہ تعالی جی۔ لیکن وہ منع کر رہا ہے، پیمنٹ آ چکی ہے لیکن منع کر رہا ہے کہ میرا پیمنٹ نہیں ہے، میرا سب چیز کلیئر ہو چکی ہے، ہر چیز کلیئر ہے سب سے، لیکن وہ منع کرتا ہے ابھی بھی، بڑا ٹائم لگے گا ایسے کر۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے بھائی جی۔ اس کے لیے کچھ زکات ابھی سے شروع کرنی ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جواب آئے گا بھائی، تفصیل سے اس کا تھوڑا بتائیں آپ ضرور بھائی، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم جی، فی امان اللہ۔ اور اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ امر اللہ دیوان۔ خوش آمدید بھائی۔ میرا ایک سوال ہے جی، کہ جو منت کے روزے ہیں جی، وہ جس نے منت مانگا وہی پورا کرے یا اسے اور بھی لوگ مل کے پورا کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، جیسے کہ 5-10 روزے ہو تو 2-3 آدمی مل کے رکھ لیں گے، یا جس نے منت کیا انہیں کے اوپر وہ
کرنا ضروری ہے. یہ بس ایک ہی سوال ہے. اچھی بات ہے, انشاءاللہ جواب آئے گا جی. بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, جی کیا نام ہے, کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے. نام کیا ہے پہلے نام بتا دیں. جی میرا نام محمد رئیس ہے. جی رئیس صاحب. ہاں, تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم طہارت لیتے وقت احتیاط کیا دیتے وقت؟ طہارت. اچھا. پیشاب کو جا کے آتے نا, طہارت لیتے وقت کیا ہے احتیاطی کے لیے ٹیشو رکھ لیتے. تو دوسری نماز تک اگر مغرب میں ہم نماز پڑھ رہے, ہم طہارت کے وقت اگر ٹیشو لے لیے, پھر عشاء کے وقت تک اگر ہم اس کو نکال لیے تو پھر وضو کرنا ضروری ہے یا وہی وضو سے نماز پڑھ سکتے؟ یہ ایک سوال ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے, وضو آپ نے کیا ہے, وضو برقرار ہے, ایک سے زیادہ نمازیں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, تو اس میں ٹیشو کا کیا دخل ہے, وہ سمجھ میں نہیں آئی بات. یہ کیا ہے کہ ہم خطرہ آ جانے کا ایک ڈر رہتا نا, کہ خطرہ آ گیا. اچھا, اچھی بات ہے. ایسا خطرہ آنے کے لیے ایک نہیں لگنا, ان کے ٹیشو رکھ لیتے. تو اس دوران اگر ہم دوسری نماز کا وقت ہو گیا, وضو ہے, تو پھر ہم وہ ٹیشو کو نکال دے کے پھر عشاء پڑھ سکتے یا نہ, تو پھر وضو بنانا پڑتا کیا اس کے لیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے جی, تو سر ایک سوال ہے, کافی ہے, میں مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, چلیے ٹھیک ہے, جیسے آپ. بہت شکریہ بھیا آپ کا. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا یہ آپ کا کہیں موبائل تو نہیں ہے, اسے ذرا بند کر دیا کرو. یہ نام بتائیے گا بھائی اپنا. کلیم اللہ انصاری. کلیم اللہ انصاری صاحب. ہاں سر. سر میرے کو جاننا چاہیے یہ محرم کا بارے میں, کہاں تک صحیح ہے, کہاں تک کیا صحیح ہے. لیکن ہم لوگ نیپال میں, انڈیا میں بہت ڈھول بجاتا ہے لوگ, اس میں ڈانس بھی کرتا ہے لوگ, لاٹھی بھالا سب بھانجتا ہے لوگ, اپنا دیہ میں بھی پھرتا ہے لوگ. یہی سب یہ ہم لوگ کا یہ صحیح ہے کہ ڈھول کیوں بجاتے ہیں؟ تو میں نے محرم کبھی سنا نہیں کہ ڈھول بجاتے ہوئے. تازیہ کے بارے میں ہاں تجیہ وہ بھانجتا ہے لوگ, لاٹھی ہوتی بھانجتا ہے لوگ, وہ بھالا گناس بھانجتا ہے لوگ, اسی میں ڈھول بھی بجاتا ہے لوگ سر. اچھی بات ہے. ہاں یہی کہاں تک صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے بھائی, یہ تو اس کے بارے میں تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. میں اپنا روم میں 1-2 آدمی سے بتایا سر, تو وہ لوگ تو یہ بولا آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے, تو اسی لیے میں بولا انشاءاللہ مولانا اس کی مزید وضاحت کر دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی بھائی. خدا کرے کہ آپ کے دوست والے بھی, آپ کے روم میٹ بھی سن لیں انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے ہمارے کلیم اللہ صاحب؟ نہیں سر, اتنا ہی. بہت شکریہ آپ کا بھائی, بہت شکریہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد اقبال ہے, اور میرا بھی ایک بھائی کے ساتھ یہ سوال ملتا جلتا ہے کہ جب محرم آ جائے تو ہم لوگوں کو اپنی محبت کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل کے ساتھ. اور اسی میں یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نامی 10ویں کو قبرستان بھی جاتے ہیں, وہ سفیدیاں وغیرہ کرتے ہیں ادھر قبروں میں جا کے. اور یہ روزے کا تو حدیث میں آیا ہے کہ 9-10 کا روزہ رکھو یا 10-11 کا. تو اگلی جو 10 آ رہی ہے یہ جمعے والے دن آ رہی ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ہی یہ ملتا جلتا ہے, اور یہ کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ ڈھول کے ساتھ وہ لوگ ایسا مطلب ہے کہ کچھ کرتے ہیں ماتمداری وغیرہ یا اس طرح, کراچی میں بھی ہوتا ہے یہ. تو سب کو سلام جی. بس اسی کے ساتھ یہ ملتا جلتا سوال ہے. تو روزے کے بارے میں بھی اور یہ بھی بتا دیجیے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں, قرآن پاک پڑھ کے یا اور کچھ کر کے, تو کس طرح؟ انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ جی.
फी अमान अल्लाह भाई। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या नाम है? हाँ जी, मैं 2 सवाल है। पहला सवाल अभी मुहर्रम के बारे में। नाम क्या है अभी भाई जैसे किसी जी, आपका नाम बता देंगे भाई? मेरा नाम अब्दुल माजिद है। अब्दुल माजिद साहब जी। हाँ, जो अभी मुहर्रम के बारे में किसी ने सवाल पूछा जी, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि कैसे उनको मतलब इजहार उनकी मोहब्बत का तो मुझे ये जी, तो मुझे सवाल ये है कि कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर या फिर पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में ऐसी मोहब्बत का इजहार करें, क्यों सिर्फ इमाम हुसैन के बारे में ऐसे लोग सवाल करते हैं? थोड़ा कुछ हिदायत के बारे में अगर कुछ इसके बारे में आप लोग जवाब दे सकते हैं। ये एक पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, अगर नमाज में अगर किसी को छींक आती है तो वो क्या करे? जो छींके वो, और जो सुने यानी बाजू अगर कोई बैठा हुआ है वो सुनता है तो उसका जवाब दे या फिर क्या करे, कैसा है? यानी बाजू जो बैठा है वो नमाज पढ़ रहा है या वैसे ही बैठा हुआ है? नहीं, बैठा हुआ है, जैसे मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ कुछ को, अगर मैंने छींक दी तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए तो फिर क्या है नमाज में? फिर अच्छी बात है, इंशाल्लाह जी। बारकल्लाह फीकुम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, खैरियत है? मेरा नाम जाफर अहमद है। जी जाफर भाई, जो मैं इंडिया से ताल्लुक है मेरा। मेरा सवाल ये कुर्बानी के ताल्लुक से था। किसके बारे में? कुर्बानी जी। अभी कुर्बानी का हम लोग हर साल हिस्सा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 हिस्सा लेता हूँ हर साल में बड़े जानवर के अंदर। तो इस साल में हमारे मोहल्ले के कुछ नौजवान मिलके पूरा प्रोग्राम बना के सारी तरतीब करके जानवर खरीद के लाते हैं और सबको हिस्से की तरतीब से वो कुर्बानी करते हैं सब। तो इस बार ऐसा हुआ कि पैसा वगैरह सब इकट्ठा हुआ, जानवर खरीदे और जानवर के 2 दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले जानवर ला रहे थे तो पुलिसों ने पकड़ ली गाड़ी। इंडिया के हालात तो आपको पता है जी। बहुत मिन्नत समाजत करे, पैसे भी देने चाहे, लेकिन उन्होंने जानवर छोड़े नहीं। ईद के 3 दिन पूरे खत्म होने के बाद फिर उन्होंने हमारे को जानवर वापस दिए। अच्छा, तो जो जिम्मेदार बने तो उन्होंने जानवर फिर कस्साबों को बेच दिए और पैसा सबका वापस कर दिया। जिन जिन लोगों ने हिस्से का पैसा दिया था वो सबका पैसा वापस कर दिया उन्होंने। तो फिर अभी हमारी कुर्बानी का कैसा, पैसे को क्या करना चाहिए? कुर्बानी का जो हमारी छूट गई अभी, इसको किस तरीके से पूरा करें, क्या करें, इसके बारे में मालूम करना था। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा जी। बहुत शुक्रिया आपके भाई, अच्छी बात, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीकुम, फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी, मेरा नाम मोहम्मद निजाम अहमद है। मोहम्मद निजाम अहमद जी भाई, क्या सवाल है? मेरा 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि अगर किसी भी चीज में अगर क्रिया खा ले कि हम फलाना काम नहीं करेंगे और वो क्रिया अगर टूट जाएगा तो उसको कोई कफारा या कुछ देना पड़ेगा सर? ये एक सवाल हो गया जी। और दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे साथी सब में किसी का एक बीवी इंतकाल हो गया तो विदेश में था, आया तो कब्रिस्तान जो जाता था उसके कब्र पे दुआ करने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए, तो गांव समाज के लेडीज चाहे जेंट्स सब ये बोलता था कि इसको शादी करने का मन हो रहा है इसलिए ऐसा जा रहा है। तो ये फला बहुत तरह की बात आता था, तो उसको उसके गार्जियन जो है शादी कर दिया, लेकिन उसको दिल में ये नहीं था कि हम शादी करेंगे अभी। वो दुआ करने के लिए जाता था, कुरान की तिलावत करने के लिए जाता। तो ये कहाँ तक ये सच है? थोड़ा ये गांव वाले तो अपनी बातें करते रहते होंगे, करें, लेकिन इनको कुरान नहीं पढ़ना, दुआ करनी है। कब्र में कुरान नहीं पढ़ा जाता, दुआ की जाती है भाई। ठीक है, जैसे सूरत कुरान की तिलावत। हाँ नहीं, तिलावत कब्र पे नहीं की जाती। तिलावत ना तिलावत की जाती है, ना कुरान हाथ पे पकड़ के तिलावत की जाती है, ना वहाँ नमाज पढ़ी जाती है। ओके सर, यही जानना था। अभी मौलाना आप जरा जवाब सुन लीजिएगा, मौलाना तफसील से बता देंगे आपको भाई। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अब हम आखिरी कॉल लेते हैं, इसके बाद गुंजाइश नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सैफ रहमान भाई, मैं मोहम्मद फिरोज अली। जी मोहम्मद फिरोज साहब जी, बस सैफ रहमान भाई मेरा एक ही सवाल था। हम 2 भाई हैं जी। तो भाई तो इंतकाल कर चुके हैं और जो हमारे बाप का जमीन था तो उस पर जो है
میرے ہی پیسے سے مطلب فاؤنڈیشن چلا اور اس پہ 2-3 روم بھی بنے, سب کچھ ہے. تو میں اور میرا بیوی اور بھائی ان کے بیوی بیٹھ کے ہم لوگ رات کو مشورہ کیا, اور میں وہاں نہیں رہتا, میں بہار میں سیٹل ہوں جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے نام رجسٹری کر دو, اور میری حالات ٹھیک نہیں ہے, اور بعد میں ہمارے بچے ہم کمائیں گے تو اس کا جو جتنا بنے گا ہم دے دیں گے. تو ہو گیا وہ سودا. بعد میں وہ مطلب 2-3 سال نکال بھی کر گئے, زندہ میں بھی تھے, تب بھی نہیں ہو پایا. اب ان کے بچے ماشاءاللہ کماتے اچھے خاصے, اور اسی کے اب جو باقی ہے اس کو گھر بھی بنا رہے ہیں. تو میں بس بات کرنا چاہا یہ سیف الرحمان بھائی کہ ہم نے تو رجسٹری کر دیا, باپ کا زمین ہے تو آدھا میرا ان کا ہوتا ہے, لیکن اب کیا ہے کہ بھابھی بھی انکار کر رہی ہیں, بچے بھی کہہ رہے نہیں وہ تو دلا گیا, سب ہو گیا, جبکہ مجھے کچھ بھی ملا نہیں ہے, 1 روپیہ نہیں ملا, کچھ نہیں. رجسٹری ہو گئی, اور رجسٹری ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے مالک وہ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اب وہ لوگ بالکل انکار کر رہے ہیں. بس اسی کے مسئلے کے بارے میں جاننا. وہ لوگ اصل میں سمجھایا بھی کہ اللہ سے ڈرو, قیامت کے روز کے جو حساب کتاب ہوگی وہاں سے ڈرو, لیکن نہیں سمجھ رہے ہیں, اور وہ لوگ کا حساب کلیئر ہو گیا, آپ کا کچھ بھی نہیں. اب اس میں ظاہر ہے کہ کوئی قانونی شکل تو اب اس میں ہم کیا جواب دیں گے. قانونی شکل میں اگر کوئی محلے والے ان کو جا کر سمجھائیں, کچھ اس طرح کی بات ہو تو پھر کوئی حل نکلتا ہے. میرے چچیرے بھائی سمجھائے, ان سے ڈائریکٹ بولے بھی تو بولتے نہیں ان کا تو ہو گیا, کلیئر ہو گیا, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. قانونی شکل سے گزری ہو تو گاؤں کے رشتے دار خاندان سب جانتے, سب کو پتا ہے. مجھے بس وہ آخرت والی جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی نا, تو وہ زمین کا جو مسئلہ ہے وہ سمجھ رہا ہے. ہاں مولانا اس کی وضاحت فرما دیں گے, بتا دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے, اور اگر آپ ریکارڈ کر کے انہیں سنا دیں تو شاید کوئی بات ان کے ضرور انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ان کے درمیان بات جو ہوئی وہ بات ہوئی تھی, اور کوئی اور میرا پریوار ان کا اور کوئی نہیں تھا. اچھی, اور رجسٹری کر دیا دوسرے دن جا کے, آپ بولو انکار کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب رجسٹری ہوگی پھر تو آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا نا. نہیں رہا بالکل. مجھے پتا ملے گا کہ نہیں, لیکن مجھے بس ان سے کہنا ہے کہ آپ مسلمان ہو تو اعتبار اور جو ہوتا ہے نا کسی پر اعتماد کہ بھئی یہ تو پیسہ یہ تو حصہ نہیں, یہ ہمارا حق نہیں ماریں گے, اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور خاص طور پہ آج کل کی دنیا میں چونکہ پیسے کا ہی اسی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, تو کوئی بھی بگڑ سکتا ہے, کوئی کسی کی. اور وہ بھی میرے سگے بھائی تھے نا, سگے بڑے بھائی تھے, تو ہم کو یقین تھا سب کچھ تھا, دوسرے کو نہ دے کے ہم انہیں کو دیا. چاہتے تو ہم دوسرے کو بھی دے سکتے تھے, لیکن ہم نے انہیں کو دے دیا. چلیے اب جو غلطی ہو گئی, اب خدا کرے کہ اور لوگ آپ کے اس سے سبق سیکھیں, اس طرح اندھا اعتماد نہ کریں. جی شکریہ, بہت شکریہ بھی آپ کا. اور اب ہم مزید کوئی اور کال نہیں لے پائیں گے, اس لیے کہ گنجائش نہیں ہے. آتے ہیں آج کی دعا کی طرف. آج کی دعا کے حوالے سے سامعین گزارش یہ ہے کہ یہ دعا سب نے سن رکھی ہے, سب اس سے واقف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے. ایک روایت میں جنت کا خزانہ ہے, ایک روایت میں, اور یہ پتہ نہیں کہاں سے رنگ کی آواز آ رہی ہے, لیکن ہمارے اپنے موبائل تو نہیں ہے, لیکن کہیں سے آ رہی ہے. اب کیوں آ رہی ہے دیکھتے ہیں, شاید کوئی راستہ اس کا بند ہونے کا. جو صاحب یہ ویسے فون تو نہیں آ رہا کوئی, اس کو کال بھی نہیں آ رہی ہے, پھر بھی یہ کہیں سے رنگ کی آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں اسے جنت کا خزانہ کرا. ایک تو فی نفس ہی جنت ایک خزانہ ہے, اور جنت کے خزانے کا بھی پھر خزانہ جسے اللہ کے رسول قرار دیں, تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کو جمع کرنا چاہیے. اور وہ صرف اس لیے کرنا کچھ نہیں ہے, صرف یہ کہ زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کلمات ادا کرنے ہیں, اس کو پڑھنا ہے. پڑھتے رہیں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر کم کرنا چاہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ, اتنا بھی ایک حدیث میں موجود ہے, یا حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے. پورا پڑھنے تو بھی صحیح ہے, اگر نہیں تو اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں, تو انہوں نے کہا ضرور. پھر آپ نے بتایا کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے.
ایک روایت میں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ پڑھ کے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ یا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں پر بھی ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام ہے، آپ اس کرنے کی ابتدا میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے گا، اس میں نصرت فرمائے گا۔ یہ صرف شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے، استعانت کے لیے یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس طرح ادا کیے ہیں اور بتایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں اس پیارے جملے کے بارے میں، جنت کے خزانے کے بارے میں بہت سی کہانیاں بھی مشہور ہیں، اور کہانیاں ان کی جو روایتیں ہیں وہ کئی لوگ خاص طور پر نیٹ پہ بہت زیادہ اس پہ 40,000 بکریاں لے کے آ گیا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی یہ بس لاہور پڑھتے رہو، اور پھر وہ اسی رات وہ آ گیا آزاد ہو کے، ان کا بیٹا، اور وہ اپنے ساتھ ان کی 4,000 بکریاں بھی لے آیا۔ اس طرح کی یہ صرف کہانیاں، یہ یعنی اس کی جو روایتیں ہیں، کوئی ایک طریقے سے، کسی ایک طرق سے بھی یا طریقے سے بھی وہ صحیح روایت نہیں ہے، وہ ساری کمزور ہیں۔ لیکن جو صحیح روایات ہیں اس کے مطابق ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جب کوئی ہمیں مرحلہ درپیش ہو، کوئی کام ہم کرنے لگے، جیسے نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اذان کے جواب میں بھی یہی چیز پڑھا جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی ہمت، کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے طور پر، اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ سے اس کی نصرت چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمت عطا فرمایا اور ہم وہ نیک کام کر لیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ کچھ لکھنے بیٹھے ہیں تو لکھتے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ عربوں میں بھی اس میں کئی غلط طریقے رائج ہیں، وہ کوئی پریشان کن بات سنے تو اس پہ کوئی دکھ بھری بات سنے تو لاہور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت لاہور نہیں پڑھا جاتا، اس وقت تو انا للہ پڑھتے ہیں، اور اگر انا للہ پڑھے ہیں کون مر گیا، وہ ان کو وہاں انہوں نے صرف یہی سمجھا ہوا کہ کئی لوگوں نے اس طرح کہ یہ صرف کسی کے فوت ہونے پر پڑھی جاتی۔ کوئی بھی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہو، انا للہ پڑھے، اور کوئی کام کرنے لگیں، کوئی مشکل درپیش ہو اس وقت بھی، اور ویسے ہی نیک کام ہو اس کی ابتدا میں لا حول ولا قوت۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، مگر جب آپ کو موقع ملتا ہے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ جنت میں جتنی آپ تعداد میں آپ یہ کلمہ ادا کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اتنے درخت جنت میں آپ کے نام سے لگا دیے جائیں گے۔ جب آپ جنت جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، تو آپ کو ایک ہرا بھرا باغ آپ کے ان کلمات کے ادا کرنے کے نتیجے میں وہاں پر ملے گا۔ تو یہ سارے اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں، تو 5-6 بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مولانا اگر آپ اس میں کچھ مزید اضافہ فرما دے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صاحب ہے، آپ نے بڑے ہی آسان اور پیارے انداز میں جو ایک بابرکت کلمہ ہے، جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مقدس ایک دعا ہے، اس کے بہت سارے فضائل اور فوائد جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور یہ مستند ہے جو باتیں آپ نے ماشاءاللہ سامعین بھائی اور بہنوں کے سامنے بات پیش کی ہے۔ تو جب ایک مسلمان بندہ یعنی مرد یا خاتون اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ کہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی بھی تدبیر اور کوئی بھی طاقت کام نہیں دیتی، تو اللہ رب العالمین اس بات پر خوش ہو کر اس مرد اور خاتون کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ہر قسم کی تدبیر اور قوت ان سے دستبرداری اختیار کی ہے اور اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ تو اس کو
صحیح سوچ کی طرف رہنمائی کرنا اور صحیح کام کی طاقت و توفیق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. تو اتنی بڑی بات یعنی اس کی فضیلت، اجر، ثواب، برکت اپنی جگہ، فاذکرونی اذکرکم، کہ جب لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو یاد کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اس کی بے شمار نیکیاں، حسنات لکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بہت سارے مسائل حل فرما دیتا ہے اور مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے. اسی لیے گویا کہ یہ جو ہے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، دونوں طریقے سے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ کام آنے والی بہترین دعا ہے. اس سے بھرپور استفادہ کرتے رہیں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. آتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف. ندیم خان صاحب کا پہلا سوال یہ تھا کہ 4 رکعت کی فرض نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی اثر کی ہو سکتی ہے یا کوئی اور، 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پہ بیٹھے ہیں اور تشہد پڑھنے کے بعد اب انہیں تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے. اٹھنے سے پہلے اب تشہد کے ساتھ ہی انہوں نے درود شریف کا کچھ حصہ پڑھ لیا. اس پر کہتے ہیں کہ کسی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ اس پر بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو دعائیں جس مقام پہ بتائی گئی ان دعاؤں سے بڑھ کر اگر کسی مزید دعا کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو لازمی ہوتا ہے. اس اعتبار سے کہ تشہد اول میں جو ہے صرف اتحیات جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے درود کا اضافہ کرنا گویا کہ ایک اضافی چیز کو وہاں پہ شامل کیا گیا، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو لازمی ہوتا ہے. تو اس طرح بعض لوگوں کا اجتہاد ہے، ورنہ در حقیقت کئی علماء کی تحقیق یہاں پہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا طریقہ سکھایا اور نماز کے آخر میں درود پڑھنے کا حکم دیا، درود ابراہیم میں جو ہم لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو اس بات کو دلیل بنا کر کئی علماء نے یہ بات پیش کی کہ درود ابراہیمی صرف آخری تشہد میں نہیں بلکہ پہلے تشہد میں بھی پڑھنا یہ مشروع ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تو آخری تشہد میں بھی پڑھا جائے، پہلے تشہد میں بھی پڑھا جائے. تو بعض ائمہ کے پاس پہلے تشہد میں بھی پڑھنا یہ مسنون ہے، بلکہ اس کا حکم ثابت ہے. اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے تشہد میں جو ہے درود پڑھ لیتا ہے تو اس پہ سجدہ سہو لازمی ہوتا ہے. لیکن یہ بات جو ہے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری تشہد میں تو درود پڑھتے اور پڑھنے کا حکم دیا کرتے، لیکن جو اب تشہد اول ہوتا وہ آپ کا مختصر ہوتا تھا، طویل نہیں ہوتا. اس سے صحابہ اندازہ لگاتے تھے کہ نبی کریم نے صرف اتحیات کو پڑھا، درود کو نہیں پڑھا. اسی لیے اکثر اتحیات پر اکتفا کریں. کبھی کبھی اگر آپ درود پڑھ لیتے اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازمی بالکل نہیں ہوتا ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور قرض کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور وہ ابھی دے نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیسے؟ اور ساتھ میں اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اور پارٹنرشپ کے پیسے ڈیو تو ہو گئے ہیں لیکن ہاتھ میں نہیں آئے، تو ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنے؟ کیا جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہو اسے ان پیسوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے یا نہ کیا جائے؟ جی صاحب بھائی، موصوف کا جو سوال اس میں کئی حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے جو قرض کا مال کسی کو دیا ہوا ہو، قرض دیا ہے تو جس نے قرض دیا ہے اس کی ملکیت تو اس مال کی ہے، لیکن اس مال سے وہ بندہ استفادہ نہیں کر رہا ہے، اور جس کو قرض کے طور پہ دیا ہے وہ تو استفادہ کرتا ہے مگر وہ اس مال کا مالک حقیقی یعنی اس کا اصل اونر وہ نہیں ہے. اس کے بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ قول نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کو قرض دیا ہے تو نہ قرض دینے والے پہ نہ لینے والے پہ کسی پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یہ جو ہے ابن حزم جو ظاہری مسلک کے امام ہیں ان کی تحقیق ہے، لیکن جمہور علماء اس تحقیق پر مطمئن نہیں ہے. اب آتی ہے دوسری بات سے بھائی کہ اگر کسی نے دوسرے کو قرض دیا ہے تو جس کو قرض دیا ہے، جس نے جو قرض لیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا پیسے واپس کرنے کی مالی حیثیت ہے اور وہ اس حیثیت میں ہے کہ واپس دینے کی امید ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گئی پہلی بات.
دوسری بات وہ اقرار کر رہا ہے یا انکار کر رہا ہے، دو باتیں ہو گئیں. اگر وہ یعنی مالی حیثیت کمزور ہو چکی ہے اور دینے کی امید کم ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے اور انکار کر رہا ہے، دینے کی امید نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ انتظار کریں. اگر وہ مال آپ کو واپس مل جاتا ہے تب آپ اس مال پر زکوٰۃ دیں گے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو پھر آپ کے اوپر سے زکوٰۃ ساخط ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد صاحب دوسری بات جو آتی ہے کہ واپس اس نے دے دیا مثال کے طور پر، تو یہاں پر تین قول. ایک قول تو یہ ہے کہ تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ دیں، دوسرا قول یہ ہے کہ صرف جو ہے 1 سال کی زکوٰۃ دیں، تیسرا قول یہ ہے کہ جب سے آپ کا مال آپ کے ہاتھ میں ملا ہے اس وقت سے جو ہے آپ جو ہے نئے سال کا آغاز کریں گے، وہ پہلی تاریخ شمار ہوگی، اس کے بعد 12 مہینے گزرنے کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو 3 قول یہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کو جس قول پہ اطمینان ہو، آپ کی مالی حیثیت کیسی ہے، اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اب ایک مزید سوال سے بھائی کچھ مال آنے کا تھا حساب، کیا آپ بتا رہے تھے؟ وہ کسی سے پارٹنرشپ میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں ان کو پیمنٹ آ گئی ہے لیکن تقسیم نہیں ہوئی ان دونوں کے درمیان. جو ان کا پارٹنر ہے اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں لیکن اس نے ابھی ان کو دیے نہیں ہیں اور زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے. اب وہ جو پیسے ابھی اس نے دیے نہیں ہیں، کیا انہیں ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، یا ابھی جب حساب کتاب ہوگا، جب پیسے آ جائیں گے اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جی صاحب بھائی، یہ بھی صاحب بھائی وہی صورتحال لگ رہی ہے جیسے یعنی جو ان کا جو پارٹنر ہے گویا کہ ان کے لیے مقروض ہے، کیونکہ حق تو ان کا ہے، مال ان کا ہے، ملکیت جو ہے ندیم بھائی کی ہے، لیکن فی الحال تو مال ان کے جو پارٹنر ہے ان کے پاس موجود ہے. ایسی صورت میں یہی قرض کی صورت یہاں پہ لے آئیں گے کہ وہ پارٹنر ہے وہ منکر ہے یا پھر جو ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ مال آپ کا ہے، آپ کو ملے گا. تو اس میں دیکھا جائے کہ اگر وہ مانتے ہیں کہ یہ مال آپ کا ہے، آپ کو دیا جائے گا، ایسی صورت میں جو ہے آپ اس کی زکوٰۃ دے دیجئے. لیکن آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، وہ دیں گے نہیں دیں گے، کب دیں گے، تو پھر انتظار کیجئے. جیسے ہی وہ دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک قول جو میں نے بتایا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آپ کو مال ملتا ہے اس کے بعد سے نئے سال کا آغاز آپ کر سکتے ہیں. تو اس قول پہ عمل کر کے جیسے ہی آپ کو مال ملے گا اس کے بعد حساب کر کے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اس کی زکوٰۃ اس وقت ادا کرنی ہوگی جب اگلے سال جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اس وقت پھر اگر وہ پیسے ہوئے تو اس میں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی صاحب ابھی تو میں نے بتایا کہ 3 قول، اس میں سے ایک قول تو میں نے بتایا کہ ہر سال کی زکوٰۃ آپ جمع کر کے دیں، 5-6 سال اگر ہو جائیں تب بھی. اور دوسرا قول جو ہے پورے سالوں کے اندر سے صرف 1 سال جو ہے وہ 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں گے تو پھر وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. اور تیسرا قول جو میں نے بتایا کہ جب پیسہ موصوف کے ندیم بھائی کے ہاتھ میں ملے گا تو پھر وہ پہلی تاریخ جب سے شروع کر کے 12 مہینے جب گزر جائیں گے تب اس کے اوپر گویا کہ سال ان کا گزرا ہے تو تب جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے. تو یہ 3 قول یہاں پہ پائے جاتے ہیں. تو اس میں مجھے جو اطمینان ہوتا ہے درمیانی قول پہ اطمینان ہوتا ہے، لیکن اگر تیسرا قول اگر اس پہ بھی اگر کسی کو اطمینان ہے تو اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہے تو بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن. امر اللہ دیوان صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر منت کے روزے مان لیے ہیں اور وہ 8-10 روزے ہیں اور خود ایک آدمی رکھ نہیں پا رہا تو کیا کسی دوسرے کو ملا کے کچھ تو روزے تم رکھ لو کچھ میں رکھ لیتا ہوں، اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس نے منت مانی وہی سارے روزے رکھے گا؟ جی صاحب بھائی پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے منت مانتا کیوں ہے، یعنی آپ کے پاس یعنی جو بھی مسلمان ہے ماشاءاللہ بہت ساری عبادات ہیں جیسے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، جو بھی عبادات ہے صاحب بھائی. تو اگر کسی کے پاس فرض کے علاوہ طاقت ہے تو پھر نفل نمازیں پڑھیں، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ منت کیوں مانتا ہے اور فرض روزے رکھتا ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ نفل روزوں کی بھی طاقت ہے، نفل روزے رکھے، منت ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منت ماننے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے کہ اس طرح مت کیا کرو. تو پھر امت کو یہ بات معلوم ہے کہ نظر نہیں مانے، منت نہ مانے، تو پھر کیوں اس طرح زبردستی جو چیز اپنے اوپر فرض نہیں ہے اسے فرض کر لیتے ہیں؟ کیونکہ نظر اور منت کی وجہ سے جو ہے نفل عبادت فرض بن جاتی ہے، پھر اسے چھوڑنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور توبہ کرنے کے باوجود یہ عبادت ساخط نہیں ہوتی جب تک کہ کفارہ
کفارہ ادا نہ کرے، اور جو منت ساخت ہونے کے بارے میں جس نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، اسی کے ذمے یہ عبادت جو ہے اسی کے ذمے برقرار رہتی ہے جب تک کہ یا تو عبادت انجام نہ دے یا پھر کفارہ ادا نہ کرے۔ اور صاحب اس کا کفارہ جو ہے بتایا گیا حدیث کے اندر، صحیح مسلم عقبہ بن عامر سے نبی کریم فرماتے ہیں کہ نظر کا کفارہ، منت کا کفارہ بھی جو ہے وہ قسم کا ہی کفارہ ہے، یعنی قسم کا جو کفارہ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسری بات جو ہے یا تو 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں یا پھر 10 غریبوں کو کپڑے آپ دے خیرات کے طور پہ، یا پھر جو ایک غلام آزاد کریں۔ ان تینوں کی طاقت اگر نہیں ہے اسی صورت میں آپ 3 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر تو صاحب بھائی ان کے روزے ہی جو ہے نا ان کے لیے جو ہے وہ نہیں کر سک رہے ہیں، تو پھر ہم یہ سوچے کہ بھی 3 روزے رکھے، ان کے لیے جو ہے یہ بوجھ لگتا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چاہتے ہو کہ ان کے اوپر سے جو ہے منت کی ذمہ داری ساخت ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلا کر اس ذمہ داری سبکدوش ہو۔ اور ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے بھائیوں بہنوں سے، اپنے بھائیوں بہنوں سے کہ منت نہ مانیں۔ اگر آپ کے دل میں ماشاءاللہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور ہمت رکھتے ہیں، اتنی طاقت ہے، فرصت ہے، تو مزید نفل نمازیں پڑھے، نفل روزے رکھے، نفل خیرات کریں، لیکن منت مان کر اپنے اوپر ذمہ داری مت لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کتنی طاقت، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو، سنت نمازوں کو مشروع قرار دیا، اسی اعتبار سے آپ جو ان عبادات کی پابندی کریں۔ طاقت ہے، موقع ملتا ہے، نفل عبادات بھی انجام دیں، ورنہ جتنی نیکیاں اسی پر اکتفا کر یہی ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گی۔ جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور امر اللہ دیوان صاحب کے اس سوال کے بعد محمد رئیس صاحب کا سوال طہارت کے حوالے سے ہے کہ وہ احتیاطاً ٹیشو رکھ لیتے تھے، یا کوئی صاحب ہے جو ٹیشو رکھ لیتے ہیں، اور اگر دوسری نماز کے وقت وضو برقرار، دوسری نماز تک وضو برقرار ہے تو کیا اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا یا اس کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی صاحب، یہاں پر جو ہے معاملہ ٹیشو سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة من احدث حتى يتوضأ، کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو حدث پیش آ گیا، ایسی صورت میں اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ تو اب حدث کا جو معاملہ ہوتا ہے تو ہوا خارج ہو جائے، یا پھر قضائے حاجت کے لیے چلا جائے، یا پھر پیشاب نکل جائے، تو جس صاحب نے بھی جو اس طرح ٹیشو پیپر وغیرہ رکھا ہوا ہو، ان سے کہا جائے گا کہ بھئی کیا پیشاب کے خطرے نکلے کہ نہیں نکلے، کیا یہ دائمی بیماری ہے سلسل بول کی، یا پھر یہ عارضی طور پہ خطرے جھڑ جاتے ہیں، پھر خطرے جھڑنے کا بھی معاملہ آپ کی غلطی سے ہو رہا ہے یا پھر جو ہے یہ مرض ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اپنا علاج کروائیں، وسوسہ چھوڑے، شک و شبہ چھوڑیں اور احتیاط کریں۔ اور اس کے بعد مزید بات یہ ہے کہ علاج وغیرہ جو بھی اس کو آپ جو ہے کروا کر اپنی صحت جو ہے وہ ٹھیک کر لیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ سب ہے کہ جو معاملہ ہے کہ ٹیشو رکھنے اور نکالنے کا نہیں ہے، بلکہ پیشاب کے خطرے نکل آئے اور تو ایسی صورت میں گویا کہ وضو ٹوٹ گیا، چاہے وہ ٹیشو رکھے نہ رکھے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹیشو کا پیپر آپ نکال کے پھینک دیجئے، ٹیشو پیپر، اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اپنے اس جسم کے حصے کو آپ دھو کر پھر اس کے بعد آپ نیا وضو کر کے نماز پڑھیں، تبھی آپ کی نماز صحیح ہو سکتی ہے۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ محمد رئیس صاحب کے بعد کلیم اللہ انصاری، امجد اقبال اور عبد الماجد صاحب، ان کے سوالوں یا ایک سوال جو ہے نا وہ اس سے مشترک ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، اور چونکہ آپ نے سوالات سنے اور وقت بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، تو اگر آپ سب کو مجموعی طور پر محرم کے دوران یعنی کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہیں، تازیہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں، پھر وہ قبرستان پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عبد الماجد صاحب کا سوال یہ ہے کہ محبت کا اظہار صرف امام حسین علیہ السلام سے کیوں، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، ان سے کیوں نہیں؟
یہ صاحب بھائی ان تمام باتوں کے لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ بے شک ماہ محرم کی فضیلت جو ہے احادیث میں ہمیں ملتی ہے. اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد جب آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو وہاں پر آپ نے یہودیوں کو دیکھا, پوچھا کہ روزہ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے بہت ہی بابرکت دن ہے, اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو جو ہے سمندر پار کروایا اور فرعون اور قوم فرعون کو غرق کر کے تباہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام ہر سال اس روزے کو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی کریم نے کہا کہ ہم اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ روزہ رکھے, تو نبی کریم نے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض بتایا. لیکن جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے ماہ محرم کے روزے کو جو ہے کہا کہ اسے جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. تو علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ محرم کا روزہ پھر مستون روزہ, مستحب روزہ بن گیا. پہلے فرض تھا, فرضیت ختم ہو کر اس کی جو ہے حیثیت جو ہے ایک مستون روزے کی ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم کے آخری سال, آپ کی عمر کا جو آخری سال تھا, تب صحابہ نے پوچھا کہ ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں, یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں تو 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. اس اعتبار سے جو ہے 9, 10 ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے. اس کی فضیلت بتائی گئی کہ اس روزے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہم جو 2 روزے رکھ کے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اب اس کے بعد صاحب اس کے علاوہ جو بھی جن باتوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بجاتا ہے یا کوئی اس طرح رکھتے ہیں, تعزیہ وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ تمام باتیں چونکہ اسلامی تعلیمات میں نہیں ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے اور ان میں شرکت نہ کریں. اور جہاں تک حضرت حسین سے محبت کا معاملہ, بے شک ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے محبت رکھیں, ان کا نام لیتے ہیں احترام سے, لیکن کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں تو جن سے احادیث بھی مروی ہیں, نبی کریم کے لاڈلے تھے, پھر جنت کے سردار جو شباب جنت, جو جنت کے جو نوجوان ان کے سردار بھی حسن و حسین, ان سے ہم سب محبت رکھتے ہیں اور محبت ہم رکھیں گے, رکھنا چاہیے. تو ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے تو اور جنت میں اونچا مقام دے, اور جنت میں ان سے ہم لوگوں کی ملاقات اللہ تعالیٰ کروائے. تو اس طرح ان کو, حسن و حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ تعالیٰ رکھے. اس طرح جو دعا جو ہے محبت کے ساتھ آپ کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے آپ یہ کہیں کہ نماز پڑھ کے ان کے لیے بخش دوں گا, تلاوت کر کے بخش دوں گا, ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہوگی سب ایک ابتدائی بات. اس کے بعد مزید بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ابوبکر, عمر اور عثمان, علی رضی اللہ عنہ, یہ سب کے سب ہمارے پاس جو ہے ان تمام کے بارے میں اعتقاد ہے, احترام ہے, اکرام ہے, تکریم ہے, محبت ہے. تو وقت کے لحاظ سے ہم ان کے بارے میں بھی بالکل احترام کرتے ہیں. جب موقع آتا ہے تو ان کے بارے میں بھی ذکر خیر کرتے ہیں. ان کے بارے میں کبھی بھی نعوذ باللہ یعنی برے الفاظ استعمال نہیں کرتے, اور برے الفاظ استعمال کرنے کو ہم جائز بھی نہیں سمجھتے ہیں. جی صاحب بھائی, جزاکم اللہ خیرن. عبد الماجد صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر نماز کے دوران چھینک آ جائے تو کیا الحمدللہ کہنا چاہیے, اور اگر الحمدللہ کہہ دیا ہے اور قریب بیٹھا ہوا کوئی شخص وہ اس پہ یرحمک اللہ کہتا ہے تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی, جہاں تک نماز کی حالت میں چھینک آنے کا معاملہ ہے تو اس میں چونکہ حدیث میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے, سننے والا یرحمک اللہ کہے, پھر اس کے بعد جس کو چھینک آئی وہ کہے گا یہدیکم اللہ یصلح بالکم. لیکن کیا نماز کے اندر یہ سب کام ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو چھینک کا معاملہ صاحب بھائی انسان کے اختیار سے باہر ہے. انسان اگر چھینک کو روکنا چاہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی, تو چھینک آ جاتی ہے, آنے دیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا, اس کے بارے میں علماء کے کئی اقوال. بعض علماء کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, وہ اس لیے کہ الحمدللہ کوئی دنیاوی لفظ نہیں ہے کہ اٹھو بیٹھو آؤ جاؤ اس طرح کا لفظ نہیں ہے, بلکہ ایک دینی لفظ ہے. یعنی وہ ایسا لفظ ہے جو نماز میں بھی آتا ہے, جیسے ہم قرآن پڑھتے الحمدللہ کہتے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اذکار میں شامل ہے. اسی لیے کوئی بندہ اگر بغیر یعنی بلند پست آواز میں الحمدللہ کہتا ٹھیک ہے, بلند آواز میں بھی کہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن پست آواز میں کہے. لیکن اگر کوئی نہیں کہتا حرج نہیں ہے, کیونکہ نماز کے علاوہ عام حالات میں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں, تو وہی کافی ہے. تو نماز کے اندر ہم الحمدللہ کہیں گے. اس کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہو اور وہ یرحمک اللہ کہے
ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے آپ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، اور پھر آپ جواب دیں گے یہدیکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت سے نوازے. تو یہ آپس میں گفتگو جو ہے تم کا لفظ جو ہے کسی کے لیے استعمال کرنا، اللہ کے سوا کسی کے لیے تم یا آپ کہنا، یہ نماز کو باطل کرنے والا عمل ہوتا ہے. اسی لیے آپ لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کے بجائے یا تو آپ بالکل پست آواز میں کہہ دیجئے یا پھر خاموش ہو جائے، کوئی حرج نہیں، گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ الحمدللہ کہنا یہ مستحب ہے. تو اس اعتبار سے آپ عام حالات میں تو الحمدللہ کہہ کر ثواب کماتے ہیں، تو نماز میں آپ نہ کہیں جیسے مجھے اس پہ اطمینان ہے. نماز کے بعد آپ چھینکائے الحمدللہ کہہ کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیر. اگر اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ آپ نماز میں چھینک آ جائے الحمدللہ کہہ دے، پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص نے آپ کو کچھ بھی کہا ہے، یرحمک اللہ کہا ہے، کچھ اور بھی کہا، اس کو جواب نہ دیں، ورنہ آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی. جی صاحب بھائی. بس اتنا احتیاط برت لیں، الحمدللہ کا اہتمام رکھیں تو انشاءاللہ اس میں اجر بھی ملے گا. اور اگر کسی نے یرحمک اللہ کہہ دیا ہے نا، جب آپ سلام پھیرے تو اس کا شکریہ ادا کر دیں، اسے پھر آپ کہہ دیں یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اس کے بعد کہہ دیں، لیکن نماز کے دوران نہیں کہہ سکتے. جی صاحب بھائی. جعفر احمد صاحب کا سوال قربانی کے حوالے سے کہ اس دفعہ قربانی کا جانور لے کے جا رہے تھے تو بڑا جانور تھا اور اس میں حصے دار تھے، ان کے 2 حصے تھے، لیکن پولیس نے اس پہ قبضہ کر لیا ٹرک پر، اور 3 دن گزرنے کے بعد جبکہ قربانی جن ایام میں قربانی کی جا سکتی ہے ان کے بعد جا کے ان کے پیسے واپس کیے گئے. تو اس طرح قربانی نہیں ہو سکتی. کیا کر رہا ہوں کہنے. جس سے یہاں پر موصوف کے کہنے کے مطابق جو ہے جانور ان کو ملے، لیکن 3 دن گزر جانے کے بعد ان کو جانور حاصل ہوئے واپس. اس کے بارے میں جو قربانی کے ایام کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مکمل 3 دن ہے، ایک قول یہ ہے کہ کل جو ہے 4 دن ہے. اور موصوف کو شاید ایسے لگتا ہے کہ قربانی کے تمام دن گزرنے کے بعد وہ جانور ملے یا پھر جانور کا پیسہ ملا. تو اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے جانور، جیسے کسی کا جانور یعنی بھاگ گیا، گم ہو گیا، اس کے بعد جو ہے ملا نہیں، دیر سے ملا، ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے یہ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے. اب لیکن موصوف جو کہتے ہیں کہ بھی ان کے پیسے واپس مل چکے ہیں، اب اس کے بعد قربانی کی نیت تو کر لی، جانور کو خریدا، لیکن مجبوری تھی، تو مجبوری کی حالت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری عائد نہیں کرتا ہے. اس معنی میں جو ہے اب چونکہ ان کی اختیار سے معاملہ باہر تھا تو جو ہے قربانی ان کے اوپر سے ساقط ہو گئی. اب اس کے بعد موصوف اگر ڈبل ثواب کمانا چاہتے ہیں تو پھر آنے والے سال جو ہے احتیاط کریں، اور اس کے بعد جو ہے جتنے حصے اس سال موصوف نے لے ہیں تو اس کے ڈبل حصے لے لیجیے، اس کے بعد جو ہے قربانی کریں اور پھر دونوں سالوں کا ثواب ایک ساتھ حاصل کریں. اس طرح اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. یہ صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیرن. ورنہ ان کی کوشش اور ان کی نیت اس کے مطابق تو اجر انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی لکھا گیا ہے. بالکل صاحب بھائی، جو آپ نے بات بتائی کہ بخاری اور مسلم ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ کاملہ. اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مکمل ایک نیکی لکھ دیتا ہے. تو یہ بات حدیث میں بالکل ثابت ہے. یہ صاحب بھائی. جزاک اللہ خیرن. محمد نظام احمد صاحب قسم کا کفارہ پوچھ رہے تھے کہ قسم کھائی کہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر وہ کر لیا تو کیا کیا، اس پہ کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا. جس صاحب اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کہیں گے کہ اس طرح قسمیں نہ کھائیں اور اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں. تو اب قسم جس بات کی کھائی ہے، یعنی عام طور سے موصوف کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہ کھانے کی قسم کھائی، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز شاید حلال ہی ہوگی کیونکہ موصوف چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کھائیں. تو اس اعتبار سے جو ہے یعنی جو حلال چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، پھر ایسی قسم بھی غلط ہے کہ حلال چیز کو نہ کھانے کی قسم جو ہے وہ کھانا جو ہے جائز نہیں ہے کہ حلال چیز کو حرام آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو اب کوئی دوسری چیز ہے، کوئی اور معاملے کی قسم ہے تو اس میں آپ کو مباح چیز ہے کہ فلاں کام فلاں شہر میں نہیں جاؤں گا تو الگ بات ہے. تو آپ کسی جائز کام کے بارے میں چھوڑنے کی قسم کھاتے، پھر وہ جائز کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے جو ہے کفارہ فرض بن جاتا ہے. اور اس کفارے کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 کے اندر. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے 10 غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں یا پھر 10
غریبوں کو کپڑے خیرات کے طور پہ دے. کپڑے کا مطلب جو ہے اگر آپ خاتون کو دیتے ہیں تو خاتون کا مکمل لباس ہونا چاہیے. اگر مرد کو دیتے ہیں تو پھر مرد کا مکمل لباس, اوپر نیچے جو دونوں جو پہنتے ہیں اس طرح کا لباس ہونا چاہیے. تو اور اس کے بعد تیسری صورت یعنی یہ کرے, پہلا کام کہ 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں, یا پھر جو ہے 10 غریبوں کو کپڑا صدقے کے طور پہ دیں, یا یہ غلام آزاد کریں. ان تینوں میں سے آپ کے پاس کسی کی طاقت نہیں ہے. ایسی صورت میں چوتھا معاملہ یعنی مجبوری کی حالت میں آتا ہے کہ 3 دن کے روزے اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر وہ قسم جو ہے وہ جو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ نے جو کام چھوڑنے کی قسم کھائی وہ کام آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے قسم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی انشاءاللہ تعالی. محمد نظام صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کے کسی ساتھی یا کسی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, وہ بیرون ملک تھے, جب وطن گئے تو پھر وہ اپنی سابقہ یا اپنی اہلیہ کی قبر پر گئے, وہاں جا کے دعا پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کا ذکر کیا تھا. تو گاؤں والوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اس کی شادی کی خواہش ہو رہی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا یا کیا کیا یہ تو پتہ نہیں, لیکن پوچھ رہے تھے کہ کیا اس طرح کی باتیں اگر گاؤں والے کہتے ہیں تو اس میں کوئی جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے اس کے اوپر کچھ آئے گی بات, یہ کیوں ہوا؟ جی صاحب بھائی, جہاں تک جو یعنی ایک صاحب اپنی وائف کی قبر پہ جا کر دعا مانگتے ہیں تو یہ تو کریں, اس طرح کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی پہلی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ یاد کرتے رہے, اور جب کبھی آپ کے گھر میں جو ہے کوئی جانور ذبح ہوتا تو کہتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھی گوشت بھیجا کرو. تو اس طرح آپ ان کا ذکر خیر کرتے تو کسی کا دل اگر اپنی بیوی سے لگا ہوا ہے, چاہے وہ دنیا میں باقی رہے, دنیا سے جا چکی ہو, تو یہ ان کے آپس کی محبت کی بات, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان اسی طرح کی محبت ہو. تو یہ تو خوبی کی بات, اس میں تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور نبی کریم بھی جو ہے ترغیب دیتے ہیں کہ قبروں پہ جا کے قبروں کی زیارت کرو, دعا کرو ان کے حق میں, تاکہ اللہ تعالیٰ اس قبر کے اندر نور بھر دے اور اس قبر کو جو ہے جنت کا باغ بنا دے, اور قبر کا محاسبہ آسان کر دے, قبر کا عذاب ختم کر کے قبر میں جو ہے جنت کا بستر ڈال دے, جنت کی ہوا, جنت کا آرام اللہ تعالیٰ بھیج دے, اور قبر کو جو ہے جہنم کا گڑھا نہ بنائے. اس طرح جو ہے, اور اس کے بعد ان کے لیے جہنم سے نجات مل کر جنت حاصل ہونے کے لیے دعا کرے تو یہ اچھی بات ہے. اور جہاں تک اگر ان کی بیوی دنیا سے جا چکی ہے اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو خوبی کی بات ہے صاحب. تو اس میں عیب کی بات کیا ہے کہ وہ مرد ہے, مرد کو جو ہے بیوی کی ضرورت رہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فطری طور پہ یہ ضرورت رکھی ہے, تو اس پہ ان پہ عیب لگانا, نکتہ چینی کرنا ہے تو بری بات نہیں ہے, بلکہ وہ کہے یا نہ کہے, بلکہ آپ ان کی دوسری شادی کروائیے. دوسری شادی کرنا پہلی بیوی سے محبت کی کمی کی نشانی نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی پہلی بیوی سے محبت رکھتے ہوئے بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں. پہلی بیوی کے بارے میں دعائیں کرتے رہیں, اور دوسری بیوی کو جو حق ہونا چاہیے محبت کا, تو پھر وہ حق جو دان نفقہ دوسرے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں. اس طرح دونوں کا حق ادا ہو سکتا ہے. اس میں یعنی عیب کی بات کچھ بھی نہیں نظر آتی ہے. جی صاحب بھائی, اس میں قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی جی صاحب بات رہ گئی, اصل میں ذہن سے نکل گئی کہ قبر کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے, بلکہ کئی علماء نے اس کو جو ہے غیر شرعی قرار دیا. اس کے بجائے قرآن کے ذریعے موصوف اپنی بیوی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں, اسی طرح ان کے حق میں بھی جو دعا کرنا چاہے کریں, یا پھر ان کی طرف سے آپ جو ہے قرآن پاک کے نسخے خرید کر مساجد جہاں پہ غریب مسلمان رہتے ہیں, مساجد اور مدارس کے طلبہ, ان کے پاس آپ پہنچا دیجئے, تاکہ جب تک لوگ ان میں تلاوت کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا. یا پھر گھر میں بھی آپ لا کر جو ہے قرآن مجید کے نسخے رکھ لیں, اور یہ کہے کہ ان کے لیے جو ہے وقف ہے, پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس قرآن میں اس نسخے میں تلاوت کرتے رہیں گے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ مرحومہ کو ثواب ملتا رہے گا. جی صاحب انشاءاللہ تعالی, یعنی تلاوت کرنے والے کو بھی اور اس مرحومہ کو بھی اور وقف کرنے والے صاحب پیسہ خرچ کرنے والے سب کو برابر انشاءاللہ ثواب ملے گا. جی صاحب بھائی, اور میں یہاں پر مولانا آپ نے چونکہ تجویز پیش کر دی, اس حوالے سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. اگر کسی کی طرف سے, اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے آپ قرآن پاک کے نسخے مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں, کسی کو دینا چاہتے ہیں, تو صرف قرآن پاک کے اصل عربی نسخے نہ لیں, بلکہ ٹرانسلیشن ترجمے والے جو قرآن ہیں وہ لیجئے. جس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے اس زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے. اگر
کسی جگہ اردو کا ترجمہ ہے، کسی جگہ ہندی کا ترجمہ ہے، کسی بنگالی کا ترجمہ ہے، اور ترجمے والے قرآن وہ دیے جائیں تو لوگ اس طرف آئیں، ذرا پڑھیں تو صحیح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کیا ہے. صرف عربی پڑھ کے وہ جی وہ بہت ثواب مل جائے گا. اگر آپ ترجمہ پڑھ کے ترجمے والے ترجمہ پڑھیں گے تو اس پہ شاید آپ کو زیادہ ثواب ملے گا کہ آپ نے مفہوم کو اللہ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس پر اجر زیادہ ملے گا، دینے والے کو بھی پڑھنے والے کو بھی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. جی صاحب، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کے حقوق کے بارے میں بار بار ذکر کیا کہ تلاوت کرو اور سمجھو اور عمل کرو، تو قرآن کو سمجھنا بھی صاحب بھائی یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے. اگر نہیں سمجھیں گے تو عمل کیسے کریں گے، ایمان مضبوط کیسے ہوگا، اور پھر ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبات ہم سے ہو رہے ہیں تو ان کی تکمیل کیسے کریں گے. اسی لیے جو ہے صرف تلاوت پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ تلاوت بھی ثواب ہے، ترجمہ بھی ثواب ہے، عمل بھی ثواب ہے. اور اس کے بعد جو ہے صرف عمل کرنا ہی نہیں بلکہ قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی صاحب ہے ترجمہ بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اگر دوسرا شخص ہے جس کے پاس دین اسلام نہیں ہے، اس کو بھی اگر آپ مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن پیش کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اس مقدس قرآن میں دیکھو یہ بات بتائی گئی ہے. تو اس طرح بھی آپ کسی اور کو مطمئن کرنے کے بارے میں کئی طریقے سے جو ہے قرآن کا ترجمہ کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور ذرا فیروز بھائی کا بھی مسئلہ ان کا جو ہوا ان کے ساتھ کہ بھائی کی ساتھ والد صاحب کی زمین تھی، والد صاحب فوت ہوئے تو بھائی نے کہا کہ میرے نام کر دے، رجسٹری ہو گئی، بھائی فوت ہو گئے. اب ان کے جو ورثاء ہیں وہ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس غلطی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا حساب، کس طرح حساب و کتاب ہوگا. جی صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے. صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات مروی، اگر کوئی بندہ جو ہے زمین کی علامت کو بھی ہٹاتا ہے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی لفظ ہم ڈرتے ہیں کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے کہ یعنی ایک شخص کی زمین اپنی جو زمین کی جو سرحد باؤنڈری ہوتی ہے اس کو بھی اگر آگے بڑھا کے علامت جو ہے وہ گڑھا دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا غضب اترتا ہے. تو پوری مکمل زمینی ہڑپ لے کے کہنا کہ یہ ہماری ہے، ایسا شخص قیامت کے دن جو ہے ایک زمین کے مقابلے میں 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ آئے گا. اور اگر اس زمین کو بیچتا ہے تو پھر گویا کہ وہ حرام کا مال کھا رہا ہے. جب تک جو مال وہ کھائے گا کھانے والا تو اس کی عبادات، نیکیاں، دعائیں کچھ بھی قبول نہیں ہوگی. اسی لیے جو ہے دنیا ہی میں معاملے میں تصفیہ کر لیں اور جو لوگ اس طرح ہڑپ کر رہے ہیں جس کا جو حق اس کا حق واپس دے دیں اور جو ہے حلال کمائی پہ اکتفا کرے، اسی میں برکت ہے، حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی اور نقصان دہ بھی ہے. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور سامعین یقیناً آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کچھ انتہا پسند غیر مسلم وقتاً فوقتاً جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ قرآن پاک کے نسخوں کو، قرآن پاک کو نظر آتش کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں سے، اسلام سے اپنی نفرت، اپنی کدورت اور اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. ایسے میں تمام اسلامی ممالک کی طرف سے مذمتی بیانات آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹائم فش کوئی عملی طور پر اقدامات بہت خال نظر آتے ہیں. اور اب ایک ملک نے سویڈن، اس کی طرف سے بار بار یہ باقاعدہ پرمیشن دی جاتی ہے کہ یہ سائن کی ہے ہم نے، آپ جائیں اور قرآن پاک کو جلائیں. اور 1 دفعہ 2 دفعہ یہ حرکت ہو رہی ہے. ایسے میں ہم عام مسلمان کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ذرا غور کر لیجئے. 2 کام ہم ضرور کر سکتے ہیں، 1 نہیں 2. پہلا کام یہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ممالک بھی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، سویڈن ہے اس کی مارکیٹ آپ جا رہے ہیں، جو چیز آپ خرید رہے ہیں ان کا معاشی بائیک آؤٹ کریں. کوئی چیز کبھی سویڈن کی کبھی کوئی چیز نہ خریدیں. اگر وہ ابھی بھی تاب بھی ہو جاتے ہیں اور اعلان کرنے سوری تو پھر بھی نہیں خریدیں. اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں کے ان سے نجات کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. پروگرام ختم ہو گیا ہے، دعا کی توجہ دلاتے ہوئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.